بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 10 ستمبر سال 2019، دن ہے آج منگل کا۔ ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج یہ بھی بتا دیں کہ آج 10 محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام اسلام کی تاریخ میں بہت ہی سوگوار دن تصور کیا جاتا ہے، اور ہے بھی، کیونکہ اس روز نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے اس وقت کے حکمران کی فوج نے شہید کر دیا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے سے انکار کیا، مفاہمت سے انکار کیا، سمجھوتہ کرنے سے انکار کیا، اور حق اور سچ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آج کے دن اسی لیے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ سوگوار ہوتا ہے۔ تو وہ سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ طاقتور ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لمبی چوڑی فوج ہے یا نہیں ہے، لیکن اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے، نظریے پہ سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے، اور حق اور سچ پہ سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے، باطل کے سامنے کبھی بھی جھکنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے خواہ آپ کو اپنی قیمتی جان ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑے، اور یہ ہمیں آج کا دن سکھاتا ہے، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج جو پولیٹکس بات ہے، آج امپورٹنٹ کیس یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی العزیزیہ کیس، جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، ارشد ملک صاحب نے سزا دی تھی، اور اس کے بعد آڈیو ویڈیو سکینڈل کا بھی سارا آپ کو معلوم ہے وہ آیا تھا۔ تو العزیزیہ کیس میں ان کی ضمانت کی درخواست تھی، وہ خارج ہو گئی تھی، سپریم کورٹ نے بھی خارج کر دی تھی، اور ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دی تھی۔ اب اس کی سزا کے خلاف جو احتساب عدالت نے، جو جج ارشد ملک صاحب نے سزا سنائی تھی 7 سال قید کی، اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ 18 ستمبر کو لگا دی گئی ہے، یعنی کہ آج سے ٹھیک 8 دن کے بعد اس کی ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سینئر جج ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ یہ ڈویژن بینچ ہے، یہ ان کی اپیل سنے گا نواز شریف صاحب کی، اور اپنا فیصلہ سنائے گا کہ آیا جج ارشد ملک صاحب نے جو سزا دی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس میں نیب نے بھی اپیل کی ہوئی ہے، نیب نے یہ اپیل کی ہوئی ہے کہ یہ سزا کم ہے، یہ سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور ریفرنس تھا، اس میں ہل میٹل آئی تھنک، اس میں بری کر دیا گیا تھا، تو اس کے خلاف بھی نیب نے اپیل کی ہوئی ہے کہ اس میں بریت کی جو فیصلہ ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اب اس دوران آڈیو ویڈیو سکینڈل آیا جج ارشد ملک صاحب کا، وہ ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جج ارشد ملک صاحب خود پہلے او ایس ٹی بنے، پھر یہاں سے ان کا ٹرانسفر کیا گیا لاہور ہائی کورٹ، ان کو بھیجا گیا واپس، کیونکہ وہ وہیں کی ایڈمنسٹریشن میں تھے، اسی ڈسپلن میں تھے، ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا، اور ان کے خلاف اس وقت انکوائری چل رہی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا، مجھ سے زبردستی کوئی متنازع میری ویڈیو دکھائی گئی پرانے زمانے کی قابل اعتراض، اس کی بنیاد پہ ان کو بلیک میل کیا گیا، اور بلیک میل کر کے یہ سارا مجھ سے ریکارڈ۔ پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے بھی ملے تھے اس فیصلے کے بعد، جب نواز شریف صاحب 6 ہفتے کے لیے ضمانت پر رہا تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ارشد ملک صاحب نے کہ مدینہ منورہ میں بھی، سعودی عرب میں بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی حسین نواز سے، اور حسین نواز نے ان کو 500 ملین یعنی کہ 50 کروڑ روپے کی آفر کی تھی کہ آپ ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں تو ہم آپ کو 50 کروڑ روپے دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گاڑی میں پیسے پڑے ہیں وہ بھی لے لیں۔ لیکن اس میں جو انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی، اس میں 3 کریکٹر تھے، ناصر جنجوعہ صاحب اور خرم رسول صاحب، اور ایک تھے ہنا جیلانی صاحب۔ یہ 3 جو تھے کریکٹر، اس میں انہوں نے نامزد کیا تھا ملزم جج ارشد ملک صاحب نے، اور دیگر ملزمان میں سلمان بٹ تھا، اور ناصر بٹ تھا، اور جو پریس کانفرنس جنہوں نے کی
وہ بھی تھی، جس میں مریم بی بی بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، احسن اقبال بھی ہیں، خواجہ آصف بھی ہیں، اور پرویز رشید صاحب اور ان کی مریم اورنگزیب صاحب یہ بھی تھے۔ تو اس میں جو واقعات بیان کیے تھے جج ارشد ملک صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ناصر جنجوعہ صاحب نے ان کو جج لگوایا تھا صاحب عدالت کا، اور وہ مجھ سے ملے بھی تھے، اور اس طریقے سے میں ملاقاتیں بھی کرتا رہا اور خرم رسول سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا۔ یہ سارا ایک انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور ساتھ اپنا بیان حلفی دیا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ معاملہ گیا لا منسٹری نے ایف آئی اے کو بھیجا، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایف آئی آر درج ہوئی تو ایف آئی اے نے جب انکوائری کی تو انکوائری کے بعد ناصر جنجوعہ بھی گرفتار ہوئے، جیلانی بھی گرفتار ہوئے، اور تیسرے کردار جو تھے خرم رسول وہ بھی گرفتار ہوئے۔ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی۔ ایف آئی اے نے جو چلان سبمٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ان 3 لوگوں کا اس واقعے سے لنک ثابت نہیں ہوا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا اب عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کو روکیں یا چھوڑ دیں۔ اچھا، جج تھیں شائستہ کنڈی صاحبہ۔ جب ان کے سامنے یہ چلان پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے یہ مقدمہ سننے سے ہی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ کسی اور عدالت میں لے جائیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ آپ سن لیں، وکیل جو تھے انہوں نے کہا، لیکن جج صاحبہ نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ یہ نہیں سنیں گے۔ پھر وہ مقدمہ دوسرے جج صاحب کے پاس گیا تو اس میں انہوں نے ان کو چالان کو اوکے کیا، ایکسیپٹ کیا، اور ان تینوں کو ڈسچارج کر دیا، تینوں ملزمان کو۔ اب بات یہ ہے کہ جس ایف آئی آر کے 3 ملزمان جو ہیں وہ ابتدائی تحقیقات میں ہی بے گناہ ثابت ہو جائیں اور ان کا یہ پتہ چلے کہ یہ تو ایف آئی آر ہی غلط ہے، تو اس باقی ایف آئی آر کا کیا بنتا ہے، اور پھر جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کے کردار کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو سارا ملبہ جائے گا جج ارشد ملک صاحب پہ، اور ارشد ملک صاحب پہ ہی یہ ملبہ گرنے والا ہے، کیونکہ اگر ایک ایف آئی آر میں 10 ملزم نامزد ہیں، اس میں 3 ملزم ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیں ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری کی پوری ایف آئی آر مشکوک ہو گئی۔ تو یہ چیز پھر یہ ہے کہ جج صاحب کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چالان سبمٹ کیا جاتا ہے ان کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو جو چالان آیا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، چاہیں تو اس پہ اعتراض کر دیں اور نہ مانیں۔ جج صاحب اپنا مائنڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب سچویشن کیا ہے؟ اب سچویشن یہ ہے، پھر یہ سپریم کورٹ میں الگ سے پیٹیشنز تھیں، یہ معاملہ تو یہیں ختم ہو گیا، 3 ملزم نکل گئے ہیں، بری ذمہ قرار پائے، اور ابتدائی تحقیقات میں ہی باقی کے بارے میں مریم بی بی کو سوال نامہ دیا گیا تھا، انہوں نے ان کے بارے میں جو چالان ہے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم بی بی کے جواب سے ہم مطمئن نہیں ہیں، وہ تعاون نہیں کر رہی، وہ حقائق چھپا رہی ہیں، ان کی حد تک ایف آئی آر بدستور موجود ہے۔ اور پھر جو کچھ یہ ساری چیزیں تھیں آڈیو ویڈیو اسکینڈل، تو سپریم کورٹ نے 3 درخواستیں سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ نہ تو انہوں نے کیس ریمانڈ کیا، انہوں نے کہا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اپیلیں موجود ہیں، وہ اپروپریٹ فورم ہے، وہاں فیصلہ ہوگا کہ یہ سزا صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے۔ دوسرا، جج ارشد ملک صاحب کے بارے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوگا کہ ان کی جو آڈیو ویڈیو اسکینڈل ہے کیا وہ پیس آف ایویڈنس ہے یا نہیں۔ اگر تو جو درخواست گزار ملزمان کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، کیا وہ اس آڈیو ویڈیو میٹیریل کو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ، ایک شواہد کے ٹکڑے کے طور پہ، گواہی کے طور پہ کیا وہ لے کے جائیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر وہ لے کے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ نے اگین کہا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ ان کو پرکھنے کا معیار ہے۔ اصل ملزم جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے ناصر بٹ صاحب، وہ آئیں گے، جن جن لوگوں نے یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہ آئیں، اس کے بعد جن آلات سے یہ ریکارڈ کی گئی ہے، وہ فون ہیں، وہ کیمراز ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ
اوریجنل جو اصل ہیں وہ سبمٹ کیے جائیں گے، پھر ان کا فورنزک ہوگا، اور فورنزک آڈٹ ہونے کے بعد اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور جن جن لوگوں نے ریکارڈ کیا وہ سارے کے سارے لوگ بھی آ کے کورٹ آف لاء میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ پیس آف ایویڈنس ہے، اور کیا ادروائز جو شواہد ہیں، ادروائز جو شواہد پہلے سے موجود ہیں ملزم کو سزا دینے کے لیے، ملزم نواز شریف صاحب کو، کیا وہی کافی ہیں، اور کیا یہ جو آڈیو ویڈیو کا میٹیریل پیش کیا گیا ہے کیا ان میں اتنی جان ہے کہ یہ ان ایویڈنس کو بھی، اس شواہد کو بھی نفی کر دیں یا ان پہ حاوی ہو جائیں۔ یہ سارا فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو اس لیے اب یہ سارا معاملہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ ارشد ملک صاحب کے خلاف آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں انکوائری چل رہی ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، فیصلہ وہاں ہوگا، اور نواز شریف صاحب کو سزا صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، اور کیا یہ واقعتاً آڈیو ویڈیو اسکینڈل جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جا رہا ہے 18 تاریخ کو۔ تو یہ چیزیں، پھر اس دوران ایک اور چیز بھی ہے کہ ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، ہم نے خود خبریں دیں اور اس پہ قائم ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کے، کہ جناب آئیں کوئی پلی بارگین کرتے ہیں، رقم کتنی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، موڈیلٹیز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں طے ہو رہی ہیں۔ اور ابھی تک بھی جو مذاکرات کار ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو درمیان میں کچھ لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ کیا وہاں سے کوئی امید نہیں آئی؟ تو یہ چلا جائے گا، کیونکہ اب معاملہ رول آف لاء کی طرف جا رہا ہے، جوڈیشری کی طرف جا رہا ہے، اور حتمی فیصلہ جوڈیشری ہی کرے گی۔ ان اپیل کے نتیجے میں کیا فیصلہ آتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔